حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک روایت میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر فرمایا گیا کہ دعا عبادت بھی ہے بلکہ عبادت سے بھی بڑھ کر عبادت کا مغز ہے۔ تو اس وجہ سے دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر حال میں کرنی چاہیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تقدیر ہے اس کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے، تقدیر کو دعا تبدیل کر سکتی ہے، اور عمر میں جو برکت ہوتی ہے وہ نیکی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا ترجمہ کریں لا يرد القضاء، تقدیر کو کوئی بھی چیز ٹال نہیں سکتی، رد نہیں کر سکتی، الا الدعاء، سوائے دعا کے، دعا جو ہے وہ تقدیر کو ٹال سکتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ولا يزيد في العمر، عمر میں کوئی بھی چیز زیادتی نہیں کرتی، بڑھاتی نہیں ہے، الا البر، سوائے نیکی کے۔ نیکی اللہ کے فرما برداری، اللہ کے رسول کے فرما برداری جو ہے یہ بندے کی عمر میں برکت کا سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ اب دعا مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ دعا بمعنی دعوت دینا بھی استعمال ہوا ہے، دعا بمعنی التجا کے بھی استعمال ہوا ہے، پکارنا اور التجا کرنا۔ دعا بمعنی عبادت کے بھی استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی دعا بمعنی دعوت، اس میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ دلیل ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم لوگوں کو پکارو، تم لوگوں کو بلاؤ، تم لوگوں کو دعوت دو۔ ادعو، تم لوگوں کو دعوت دو، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف تم دعوت دو۔ بالحکمتی، حکمت سے بھرپور تمہارا انداز ہونا چاہیے، والموعظۃ الحسنتی، اور واعظ و نصیحت والا بہترین تمہارا جو ہے وہ لہجہ ہونا چاہیے اور انداز ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر دعا بمعنی دعوت کے جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا معنی دعا بمعنی التجا، وہ یہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ سے مانگو، التجا کرو، پکارو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا اور اللہ رب العزت اسے رد نہیں فرمائے گا۔ اور دعا بمعنی عبادت بھی ہے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ان مساکین مومنین کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور نہ کیجئے کہ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں اور مسکین لوگ ہیں۔ آپ ان بڑے بڑے امیر کبیر کافروں کے کہنے کی وجہ سے غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے۔ جو بڑے بڑے ذمہ دار کافر تھے انہوں نے کہا نا کہ ہم آپ کا کلمہ اس وقت پڑھیں گے، آپ کی کچہری میں ہم اس وقت آئیں گے جب آپ یہ جو غلام لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں آپ کی کچہری میں، ان کو آپ اپنے آپ سے دور کر دیں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ حضرت صہیب ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی غریب صحابہ کرام ہیں، مسکین صحابہ کرام ہیں، آپ ان کو یا جو غلام آزاد کرائے گئے ہیں آپ ان کو یہاں سے اٹھائیں، پھر ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، ان امیروں کے کہنے کی وجہ سے آپ اپنی بارگاہ سے غریبوں کو نہ اٹھائیے۔ کیوں؟ ان غریبوں کی شان یہ ہے کہ یہ صبح بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، شام کو بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے والے لوگ ہیں۔ جو آئے ہوئے ہیں ان کے پاس مال زیادہ ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس اللہ کا ذکر زیادہ ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر زیادہ رکھنے والا ہے اسے بارگاہ مصطفیٰ میں جگہ ملتی ہے، اور مال کی کثرت ہو اور اللہ رسول کے فرما برداری نہ ہو
تو اس کو حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اپنی بارگاہ سے نہ اٹھاؤ کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔